كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى في مقام آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. دوستو، انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ بوڑھا آدمی اگر چراغی سحر ہے تو جوان آدمی چراغی شام ہے۔ جس طرح ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا سری مجگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک جھپکتا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جس طرح پلک کا آنسو پلک جھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، ایسے ہی انسان ایک لمحے میں اس جہاں سے اگلے جہاں کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ مقصدی زندگی اللہ رب العزت کی بندگی۔ صحیح معنوں میں بندہ وہی ہوتا ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ سراسر گندگی ہوتا ہے، جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہوتا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا اس کو بالآخر دنیا سے جانا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا۔ ہر انسان کو بالآخر یہاں سے جانا ہے۔ چند دنوں کی مہلت ہے جو ہمیں عطا کی گئی، اس میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو دنیا کی مختصر زندگی آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے۔ پردیس میں انسان کو کتنی ہی سہولت کیوں نہ میسر ہو، اس کا دل اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے ہر وقت اداس رہتا ہے، سوچتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے کہ میں وطن واپس چلا جاؤں۔ اس طرح مومن کا اصلی وطن جنت ہے، دنیا اس کے لیے وطنی اقامت کی مانند ہے۔ ہم تھوڑے دن کے لیے یہاں بھیجے گئے، بالآخر زندگی گزار کر ہم نے اپنے وطن اور مستقر کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری میں لگے رہیں۔ جس طرح مسافر اپنے سفر کے دوران تھوڑی دیر اپنے آرام کے لیے ٹھہرتا ہے، اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے منزل پر پہنچنا ہے، اس طرح ہمارا سفر کن کے مقام سے شروع ہوا۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ لیا: الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا: قالوا بلا، کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد پروردگار نے آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اس لیے دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ دنیا آرام گاہ نہیں، یہ سیرگاہ نہیں، یہ تماشگاہ نہیں، یہ قیام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اسے چراہ گاہ بنا رکھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر زندگی گزر جائے گی، ہرگز نہیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں: احسب الناس، کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون،
کیا اگر وہ کہہ دیں کہ وہ ایمان لے آئیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور تحقیق ہم سچے اور جھوٹے کے درمیان امتیاز کر کے رہیں گے، کھرے کھوٹے کی پہچان کر کے رہیں گے۔ دیکھیے ہمیں نیک اعمال کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنی ہے تاکہ اپنے پروردگار کو راضی کر لیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا میں اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، اپنے اندر اخلاق حمیدہ پیدا کرنا ہے، صحیح معنوں میں انسان بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اور جب انسان بن کر اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہوں گے تو پھر پروردگار عالم اس کی قدردانی فرمائیں گے۔ یہ دنیا تو ہمارے لیے امتحان گاہ کی طرح ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا ایک ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے کچھ شریعت و سنت کی پابندیاں ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں جن میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ کافر کے لیے تو کوئی حد یا قید نہیں ہے، من مانی کی زندگی گزارتا ہے۔ مگر شارحین حدیث اس حدیث کے معنی کچھ اور لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے ہی لطف اور مزے کی زندگی اس کو کیوں نہ مل جائے، جنت کے مقابلے میں پھر بھی اس کو دنیا کی زندگی قید خانہ کی طرح نظر آئے گی۔ اور ایک کافر پر دنیا میں کتنے ہی مشقتیں اور مصیبتیں کیوں نہ آئے، کتنی ہی تکالیف کیوں نہ آ جائیں، لیکن جہنم کے مقابلے میں پھر بھی دنیا اس کے لیے جنت کی مانند ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے جنت میں کیا کچھ تیار کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ دنیا مٹی کی بنی ہوئی ہے اور فانی ہے، جبکہ جنت سونے چاندی کی بنی ہوئی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انسان مخلوق سے دل لگائے گا وہ انسان ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان پروردگار سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری میں لگے رہیں، ہر دن کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، ہر دن نیک اعمال میں گزارنے کی کوشش کریں، اپنے راتوں کو اپنے دن کی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ کوئی وقت بھی ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو۔ معصیت سے خالی زندگی گزارنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ، عجیب بات فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جس انسان نے کوئی دن معصیت سے خالی گزارا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ تو ہمارے دل میں یہ تمنا ہو کہ کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو، کہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب ہو۔ کرنے والوں کو یہ نعمتیں نصیب ہو جاتی ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنی مکاتیب میں لکھا ہے کہ اس امت میں کتنے ہی ایسے صلحاء اور کاملین گزرے کہ 20 سال تک ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو ان کے گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا۔ ایسی پاک زندگیاں گزار کر اگر یہ حضرات اللہ کے حضور پیش ہوں گے، وہاں ہم جیسے غافل بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے نہ زبان سے احتیاط کی گفتگو کی ہوگی اور نہ آنکھ سے احتیاط برتی ہوگی۔ آج کسی کو بے ایمان کہہ دینا، کمینہ کہہ دینا، ذلیل کہہ دینا یہ بہت آسان ہے۔ کل قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے، تو وہاں پر جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ دن ہوگا جب اللہ رب العزت کے انبیاء بھی تھراتے ہوں گے، اللہ رب العزت جلال کے عالم میں ہوں گے، فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج روز کس کی حکومت ہے؟ جب کوئی جواب نہ ملے گا پھر خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، بس اللہ ہی کی ہے جو یکتا اور غالب ہے۔ پھر اس دن ہم کیسے جواب دیں گے؟ اس دن کی تیاری کرنے کا وقت آج ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں۔ موت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تمہیں ایک دن موت آئے گی، بلکہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذائقہ تو یا تو میٹھا ہوتا ہے یا پھر کڑوا ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے موت میٹھی ہوگی اور برے لوگوں کے لیے کڑوی ہوگی۔ سبحان اللہ، اس لیے آج اس موت کی تیاری کرنا وقت ہے۔ کسی بزرگ نے کیا اچھی بات کہی، فرمایا کرتے تھے اے دوست، موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے، کیا معلوم کس حال میں موت آئے، کوئی کفن دینے والا بھی پاس نہ ہو۔ ہم نے ایک آدمی کی بات سنی کہ اسے دشمنوں نے قتل کر کے نہر میں پھینک دیا، بہت دنوں تک اس کی لاش پانی میں
پانی میں رہی، بھول گئی، حتیٰ کہ اس کی لاش کو جب نکالا گیا تو شناخت کرنا مشکل تھا۔ پولیس والوں نے قریبی بستی والوں کے حوالے کر دیا کہ مسلمان نظر آتا ہے، تم اس کا جنازہ پڑھا دو۔ چنانچہ بستی والوں نے اسے نہلا تو دیا، لیکن ساتھ ہی اعلان بھی کر دیا کہ ایک لاوارث لاش ہے، اس کا کفن خریدنا ہے، اس کے کفن میں جو آدمی حصہ ڈالنا چاہیے وہ لے آئے۔ چنانچہ کوئی آدمی 10 روپے لایا، کوئی 20 لایا۔ چنانچہ اس کے کفن خریدا گیا اور اس کو دفن کرنے کا انتظام کیا گیا۔ جب دفن کرنے لگے تو کوئی ایک بندہ بھی نہیں رو رہا تھا، اس لیے کوئی اسے پہچانتا جو نہیں تھا۔ جب کچھ دنوں کے بعد اس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہ علاقے کا بڑا زمیندار تھا، 12 مربع زمین کا مالک تھا، کروڑوں روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھے، 2 مختلف بڑے بڑے شہروں میں اس کی کوٹھیاں تھیں، 4 اس کے جوان العمر بیٹے تھے، کئی ان کے گھر اور زمینیں تھیں۔ اس کو کیا پتہ کہ جب اس کی موت آئے گی اس کو چندے کا کفن دیا جائے گا۔ اس لیے کسی نے کہا موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج ہی سے موت کی تیاری کریں۔ یہ اصولی بات یاد رکھیں، جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود، جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم۔ اگر ہم نیکی والی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ نیکیوں والی موت عطا فرمائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی فاسق فاجر والی زندگی گزارے اور بازید بستامی اور جنید بغدادی جیسی موت آ جائے؟ ہرگز نہیں۔ یہ خیال است و محال است و جنون۔ ہمیں آج بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک عجیب انداز سے بات سمجھائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بڑا باغ تھا جس کے کئی حصے تھے۔ اس نے ایک آدمی کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹکڑی تھما دی اور کہا میرے باغ میں داخل ہو جاؤ اور بہترین پھلوں سے ٹوکری بھر کر لاؤ، بڑا انعام ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جب اندر سے گزر کر آ جاؤ تو تمہیں دوبارہ واپس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں دوبارہ واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ ٹوکری لے کر چل پڑا، ایک طرف سے دروازے میں داخل ہوا، دیکھا اس کے اندر پھل ہے مگر پسند نہ آئے۔ اگلے درجے میں داخل ہوا، یہاں بھی پہلے سے بہتر پھل تھے، پھر اگلے درجے میں بہت بہتر تھے اور اس سے اگلے والے درجے میں بہت ہی بہترین تھے۔ یہاں دل میں خیال آیا کہ اب تمہیں کچھ پھل توڑ دوں، پھر سوچنے لگا کہ آگے سب سے بہتر پھل توڑوں گا۔ جب اگلے اور آخری درجے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو نہ کسی درخت پر پھل ہی نہیں ہے۔ افسوس کرنے لگا، اے کاش میں نے پہلے درجے سے پھل توڑے ہوتے، آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی، اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے دوست، بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور انسان جو باغ میں جا رہا ہے وہ تیری مثال ہے، اور ٹوکری سے مراد تیرا نامہ اعمال ہے، باغ سے مراد تیری زندگی ہے، اور اس کے مختلف حصے تیری زندگی کے ہر دن کی طرح ہیں۔ اب تجھے ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا حکم دیا گیا، لیکن تو روز سوچتا ہے کہ میں کل سے نیک بن جاؤں گا، یعنی اگلے درجے سے پھل توڑوں گا، اگلے درجے سے پھل توڑوں گا۔ تیرا اگلا دن نہ آ سکے گا اور تجھے اس دن اللہ کے حضور جانا پڑے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کھڑے پیر چل دینا پڑے گا، کھڑے پیر چل دینا پڑے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی ہیں، اتنی شان والے نبی، ان کو اللہ رب العزت نے نبوت کی شان بھی عطا فرمائی اور انسانوں پر، جنوں پر، حیوانوں پر، پرندوں پر بھی اتنی بڑی بادشاہی عطا کی کہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے پہلے دنیا کی وہ شاہی کسی کو ملی تھی اور نہ بعد میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شان عطا فرمائی، بیت المقدس بنوا رہے ہیں، اس کی تعمیر کے لیے انہوں نے جنوں کو لگا دیا، خود اپنے لیے شیشے کا کمرہ بنوایا کہ میں اس کی نگرانی کروں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں، اتنے شرف والے ہیں، اتنے مقام والے ہیں، اتنی شان والے ہیں، اور مسجد بنانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ان کو بھی اس حالت میں بلا لیا اور اپنے گھر کو مکمل کرانے کی شکل یہ نکالی کہ وہ جہاں کھڑے تھے اس طرح ان کی لاش کھڑی رہ گئی۔ جنات کام کرتے رہے، جب کام مکمل ہو گیا تو ان کی عصا کو اس وقت دیمک نے کھا لیا، تب ان کی ناش زمین پر آئی، تب جنوں کو تب پتہ چلا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تو وقت کے ایک نبی اللہ کا گھر بنانے جیسے عمل میں مشغول ہیں، ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، ان کو بھی مہلت نہیں دی جاتی بلکہ اپنے پاس بلا لیا جاتا ہے۔
میرے دوستوں، آج ہم غور کریں، ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے کیا اوقات ہے، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں۔ جب ہماری موت کا وقت آئے گا پھر اسے کہاں پیچھے ہٹایا جائے گا۔ ہمیں تو اس وقت پہنچنا ہوگا، کسی بھی تیاری کا وقت نہیں ملے گا۔ یہ جو زندگی ہے یہی تو تیاری کا وقت ہے، کوئی علیحدہ وقت نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت کو غنیمت سمجھ لیجئے۔ کتنے بچوں کے جنازے ہاتھ میں لے کر قبرستان جاتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا، کتنے جوانوں کے جنازے کندھوں پر لے کر جنازگاہ میں چھوڑ آئے، کتنے جنازے بڑے عمر والوں کے تھے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہماری موت آ سکتی ہے، اس لیے ہر ایک کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی، ہاں ایک دن بلاوا آ جائے گا۔ جس نے موت کی تیاری نہیں کی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ بارات والے گھر آ چکے اور گھر والے لڑکی کے کان کو چھدوانے لگے ہیں۔ ان کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ انہوں نے کوئی تیاری کی ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر موت کی تیاری نہ کر سکے تو جب ملک الموت آئیں گے اس وقت پشیمان ہو کر کہیں گے قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ اور مہلت دے دے، ہم نیک کام کریں گے۔ مگر کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں۔ چنانچہ موت کی تیاری آج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے پیش نظر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے بڑی شان والے صحابی ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لگا رکھا تھا اور اس کو یہ کہہ رکھا تھا کہ تم مجھے وقتاً فوقتاً موت کی یاد دلاتے رہنا۔ چنانچہ مختلف محفلوں میں وہ موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ایک دن آپ نے انہیں بلایا اور اب آپ کو کوئی دوسرا کام کیجیے۔ اس سے کہا کہ اب آپ کوئی دوسرا کام کیجیے۔ کہنے لگے حضرت کیا اب موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے اپنے ریش مبارک کی طرف اشارہ کیا جس میں کچھ سفید بال آ گئے۔ فرمایا اس سفید بال مجھے یاد دلانے کے لیے، موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہیں، مجھے ان کو دیکھ کر موت کی یاد آتی رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ملک الموت سے فرمایا ملک الموت تو آنے سے پہلے کوئی پیغامبر کوئی قاصد بھیج دیا کر۔ عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کئی پیغام آتے ہیں مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ کسی آدمی کا بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کی بینائی کا کمزور ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کے دانت میں سوراخ ہو جانا اور دانت کا ٹوٹ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، جسم میں جوانی کی قوت نہ رہنا یہ بھی پیغام ہے، بیماریوں کا آنا یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ لیکن واقعی ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، ہمیں آخرت کی بجائے دنیا کی رنگینی اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور ہم آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزار بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں، معلوم نہیں کس حال میں ہماری موت آ جائے۔ ہم نے کئی بار دیکھا آدمی جوانی کے عالم میں بھی فوت ہو جاتا ہے، مختلف صورتیں اس کی بن جاتی ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت کو اگر حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو وزارت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہیں آتی، اگر موت کو قوتی بازو کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو رستم و سہراب کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو دواؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاطون جان لیوس کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو حکمت دانائی کے ذریعے ٹالا جاتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی نیک بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان خاوند کو نہ مرنے دیتی، اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی ماں اپنی گود میں پڑے معصوم بیٹے کو مرنے نہ دیتی۔ مگر ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ایک جوان لڑکا چارپائی پر لیٹا ہوتا ہے، سارے گھر والے پوچھتے ہیں آپ کو کیا ہوا؟ وہ خاموش رہتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کی بیٹی بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے ابو مجھے بتائیں تو صحیح آپ کو کیا ہوا؟ میں آپ کی نوکری چاکری کے لیے حاضر ہوں، جس چیز کی ضرورت ہوگی فوراً تیار کر کے پیش کر دوں گی، مجھے تو بتا دیجئے۔ باپ خاموش ہوتا ہے، بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ ابو میرے سر پر شفقت کا احاطہ کون رکھے گا، مجھے کیوں نہیں بتا دیتے؟ مگر باپ خاموش ہوتا ہے۔ بہن آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کو کیا ہوا؟ مگر بھائی خاموش ہوتا ہے، کہتی ہے میں تمہاری بہن بول رہی ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کس چیز کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت ہو تو میں پوری کر دوں، میں راتوں کو آپ کی خدمت کے لیے جاگوں گی، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی خاطر آرام قربان کر دوں گی۔ لیکن وہ جواب نہیں دیتا۔ بالآخر اس کی بیوی آگے بڑھتی ہے،
کہتی ہے میرے ہمدم، میرے ہمراز، میرے سرتاج، مجھے بتائیے تو صحیح آپ کو کیا ہوا؟ خاوند کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی کی آنکھوں سے ساون بھادو کی برسات برس رہی ہوتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ نے مجھے ساتھ خوشی اور غم میں ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، ہماری زندگی ایک تھی، ہم تو ایک دوسرے کے جیون ساتھی تھے، آپ تو میرے سامنے اپنے سینے کے غم کھول دیا کرتے تھے، آپ تو دل کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، آج کیا ہوا مجھے کچھ نہیں بتا رہے؟ بولے تو صحیح بات تو کریں۔ مگر خاوند کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی کہتے ہیں آپ تو میری آواز پہچانتے تھے، میری آنکھوں کا اشارہ پہچانتے تھے، آج مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ اگر کوئی غلطی ہو تو میں پاؤں پکڑ کر منا لیتی ہوں، مگر خاوند کوئی بات نہیں کرتا۔ بیوی روتی روتی رہ جاتی ہے۔ بالآخر ماں آگے بڑھتی ہے، کہتے ہیں میرے بیٹے، میرے نوری نظر، میرے لختی جگر، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا؟ بیٹے میں تمہاری امی بول رہی ہوں، مگر بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا میں اپنا مال خرچ کر دوں گی، میں تمہارے بھائی کو بھیجا ہے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے، میں تمہارا اچھا علاج کرواؤں گی، بیٹا کہیں درد ہے تو بتا دو، کوئی تکلیف ہو تو بتا دو۔ ماں پوچھتی رہ جاتی ہے، بیٹا خاموش ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا تم نے میری آواز پر ہمیشہ لبیک کہا، میری ہر بات سنتے تھے، میرا ہر حکم مانتے تھے، آج کیا بات ہے کہ اپنی ماں کی بات بھی نہیں سنتے، کوئی جواب بھی نہیں دیتے؟ ماں اپنی دنیا میں گم ہو جاتی ہے۔ میرے بیٹے جب میری شادی ہوئی مجھے امید بھی نہیں تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ میرے بیٹے میں کبھی نماز پڑھتی اور اولاد کی دعائیں مانگتی، تہجد پڑھتی اولاد کی دعائیں مانگتی۔ بیٹے میں حج پر گئی، طواف کر کے اولاد کی دعائیں مانگی، مقام ابراہیم پر اولاد کی دعائیں مانگی۔ بیٹا کوئی موقع آتا مبارک راتوں میں اولاد کی دعائیں مانگی، بیٹا تلاوت کرتی اور اولاد کی دعائیں مانگتی۔ بیٹا کوئی نیک محفل ہوتی اللہ والوں کے وہاں جا کر بھی اولاد کی دعائیں مانگتی۔ میرے ساتھی دوسری لڑکیاں بھی مجھے کہتی اللہ نے تجھے محبت کرنے والا خاوند دیا، اللہ نے تمہیں رزق کھلا دیا، اچھا گھر دیا، رزق کی زندگی کی آرائش تمہیں مہیا کی، کیوں پریشان رہتی ہو؟ تمہیں اللہ نے اچھے شکل دی، عقل دی، ہر نعمت سے نوازا، تم تو ہزاروں میں ایک ہو، مگر دل میرا اداس رہتا۔ میں کہتی میرا بیٹا ہوتا میرے گھر میں کھیلتا، مجھے اس سے خوشی ہوتی۔ بیٹے میں تمہارے لیے اداس رہتی، بیٹے نہ علاج میں کمی کی نہ دعاؤں میں کمی کی، اور بیٹے جس دن تم پیدا ہوئے میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی، تمہارے چہرے کو دیکھتی محبت میرے دل میں ٹھاٹھیں مارتی، میری زندگی کے غم دور ہو جاتے۔ بیٹے میں نے تمہیں کتنی محبتوں سے پالا، میرے بیٹے میں پہلے تمہیں پلاتی بعد میں خود پیتی، پہلے تمہیں کھلاتی بعد میں خود کھایا کرتی، پہلے تمہیں سلاتی بعد میں خود سویا کرتی تھی، میں نے اتنی محبتوں سے پالا تمہاری پیدائش سے پہلے اگر مجھے خاوند بازار لے کر جاتا میں اپنے کپڑے چوٹی خرید کر لاتی، لیکن جب سے تمہاری پیدائش ہوئی جب کبھی بازار جاتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں تلاش کرتی ہوں، میرے بیٹے کا فیڈر ایسا ہو، میرے بیٹے کے کپڑے ایسے ہو، اس کے لیے جھولا ایسا ہو، بیٹے میں تمہارے لیے چیزیں لے کر آتی، بیٹے میں تو اپنے آپ کو بھول گئی، ہر وقت تمہاری خدمت میں مصروف رہتی۔ بیٹے اگر تم روتے تو تمہیں سینے سے لگا کر لوریاں دیتی تھی، میں دن رات تمہارے لیے جاگتی تھی اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ بیٹے اگر میری بہنیں بھی تم سے پیار نہ کرتی تو میں انہیں اپنا غیر سمجھتی، اور جو تم سے پیار کرتا میں اسے اپنا سمجھتی، میرے رشتوں کے پیمانے بدل گئے، جو تمہیں اپنا سمجھتا میں اسے اپنا سمجھتی، جو تم سے محبت نہ رکھتا میں اسے غیر سمجھتی۔ بیٹے کبھی تھکی ہوئی ہوتی اور تم میرے سامنے آتے تو تمہارے چہرے کو دیکھ کر میری تھکن دور ہو جاتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تم کمرے میں سوئے ہوئے تھے، کچن میں کام کر رہی تھی، میرے ہاتھ کام میں ہوتے، میرے کان تمہاری طرف متوجہ ہوتے، ذرا کھٹکا ہوتا میں بھاگی چلی آتی، تمہیں آ کر دیکھتی، اگر جاگے ہوتے تو فیڈر وغیرہ دے دیتی، اگر سوئے ہوتے تو پھر واپس چلی جاتی۔ بیٹی میں نے تمہیں اپنی محبتوں سے پالا، تمہیں تعلیم حاصل کی، تم نے اچھا کاروبار شروع کیا، ہمارے نام کو 4 چاند لگا دیے۔ بیٹے مجھے تم سے اتنی محبت تھی، میں روزانہ مصلی پہ بیٹھے گھنٹوں تمہارے لیے دعائیں مانگتی، جب کبھی رات کے وقت تم دیر سے آتے، کسی سفر کی وجہ سے سارے گھر والے سو جاتے، تمہاری ماں جاگتی ہوتی، میں کروٹیں بدلتی، نیند نہ آتی، میں دل میں دعائیں مانگتی، اے اللہ میرے بیٹے کی خیر ہو، اے اللہ تو حفاظت فرما، میرے بیٹے کو بحفاظت گھر پہنچا دینا،
اور میرے بیٹے تم اگر آدھی رات بھی واپس آتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے تو میں دروازے کو کھول کر تمہیں گرم کھانا دیتی۔ کیا ہوا میری بات کا جواب نہیں دیتے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا؟ ماں رو رہی ہے، بیٹا کوئی جواب نہیں، بلکہ بیٹے کا آخری وقت آتا ہے، اس کی آنکھیں اوپر کو لگ جاتی ہیں، روح نکل رہی ہوتی ہے، ماں باپ سب کھڑے رو رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قرآن نے پہلے منظر بتا دیا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ چنانچہ بات ایسی ہے کہ روح نکل جاتی ہے، ماں دیکھتے ہیں بیٹے کی روح نکل گئی، آنکھیں کھلی رہ گئی، اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے انگوٹھے بیٹے کی آنکھوں پر رکھ کر بند کر دیتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ آنکھیں آج کے بعد کبھی نہیں کھلیں گی، پھر بھی اس کا منہ بند کر دیتی ہے، سمجھتی ہے یہ طوطی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہے، اب کبھی نہیں بولے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد چادر اوپر ڈال دیتے ہیں، سب کہہ دیتے ہیں میت کو جلدی نہلاؤ، تھوڑی دیر پہلے وہ کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی اور بیٹا تھا، کسی کا خاوند تھا، اب کیا بنا؟ سب نے میت کی رٹ لگانا شروع کر دی۔ سب کہیں گے اصل انسان تو چلا گیا، تو یہ تو انسان کا فقط جسم باقی ہے، مکین چلا گیا، یہ مکان باقی ہے، اس کو بھی اصلی گھر کی طرف پہنچائیں گے۔ چنانچہ جسم سے کپڑے ہٹا دیے جائیں گے، نہلا کر کفن میں لپیٹ دیا جائے گا اور اس گھر سے لے جانے کی تیاری کی جاتی ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح کہ کہاں لے کر جاتے ہو؟ کہتے ہیں اس کو اصلی گھر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ارے جس گھر میں یہ پڑا ہوا ہے اس نے اس کا نقشہ خود بنوایا، اپنے پسند کی چیزیں خود لگوائی، ابھی تو دیواریں بھی میلی نہیں ہوئی، تم اس گھر سے کیوں لے کر جاتے ہو؟ سب کہیں گے یہ تو اس کا عارضی مکان تھا، ایک خاموش نگر میں بھی اس مکان کا بنا ہوا ہے، وہاں اس کو لے کر جائیں گے۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، وہاں اس کو لے کر جائیں گے۔ دروازے پر رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں؟ کیا اس کے دشمن ہو جو اسے گھر سے نکالنے آ گئی؟ وہ جواب دیں گے ہم تو رشتہ دار ہیں، یہی خواہ اور خیر خواہ ہیں، ہم اس کو اصلی گھر پہنچانے آئے ہیں۔ چنانچہ اس کو کندھوں پر اٹھا لیا جاتا ہے، جنازہ پڑھ کر اس کو قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے، اس کے قد کے اعتبار سے قبر کھودی جاتی ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو میت کا قریبی رشتہ دار ہو اس کو وہ قبر کے اندر اتارے۔ ہم نے کئی بار دیکھا کہ جوان بیٹے کو باپ کی قبر میں اتارتا ہے اور باپ کو بیٹا اتار رہا ہوتا ہے۔ جب باپ نیچے اترتا ہے اور نوجوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر لٹا دیتا ہے تو یہ وہ باپ تھا جو اپنے بیٹے کے جسم پر میلا کپڑا بھی برداشت نہیں کرتا، آج اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا رہا ہے، نیچے کوئی گدا بھی نہیں بچھایا، کوئی قالین بھی نہیں بچھایا، ویسے ہی کفن کے ساتھ زمین پر رکھ دیا، پھر وہاں ایئر کنڈیشن کی فٹنگ بھی نہیں، کوئی لائٹ کا انتظام بھی نہیں، بلکہ اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں۔ جو باپ اپنے بیٹے کے جسم پر دھول برداشت نہیں کرتا تھا آج وہی باپ مٹی ڈال رہا ہے، اور یہ حوصلے بھی اللہ نے مردوں کو دیے کہ ان کے ذمے دفنانے کا حکم ہے۔ اگر بالفرض عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ دفن کرے اور ماں کو بیٹا دفن کرنا پڑتا تو شاید ماں خود بھی ساتھ ہی دفن ہو جاتی۔ اللہ نے مردوں کو یہ حوصلے دیے، کیا گزرتی ہوگی اس باپ پر جو اپنے جوان بیٹے کو زمین پر لٹا کر اس پر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، منو مٹی اس کو دفن کر دیتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لے او یار حوالے رب۔ اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے لرزانے والی بات کہی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں دوست تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہے جس سے تیرا کفن بننا ہے، ہم تو موت کو بھول ہی جاتے ہیں لیکن موت ہمیں نہیں بھولتی، معلوم نہیں کس وقت موت آ جائے۔ انسان آج شادی میں مشغول ہو چکا ہے اور موت اس کے قریب پہنچ چکی ہے، اس لیے ہم ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھتے ہوئے گزاریں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور تیمم فرمایا، حالانکہ آپ دریا کے کنارے پر تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے تو دریا ہے، آپ نے پھر تیمم کیوں فرمایا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا، میں نے اس لیے تیمم کیا کہ اب میں دریا پر وضو کے لیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں دریا پر پہنچ پاؤں گا یا نہیں اور موت آ جائے۔ اللہ کے محبوب کا یہ حال تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟
ایک نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صبح اٹھتا ہوں یقین نہیں آتا کہ شام بھی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ دوسرے نے کہا اے اللہ کے محبوب 4 رکعت کی نیت باندھتا ہو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ 4 پڑھ بھی سکوں گا یا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا تو یہ حال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جب ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں، تو جب موت کا یہ معاملہ ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ بالآخر موت آنی ہے۔ مومن کی موت پر زمین و آسمان بھی روتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب نیک انسان فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے جنت کی خوشبوئی لے کر آتی ہیں اور اس کے سینے پر رومال رکھتے ہیں اور روح کو اتنا آسانی سے قبض کرتے ہیں جس طرح مکھن میں سے بال نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد مردے کے کفن دفن کی تیاری کی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آسمان کے وہ دروازے اس کی موت پر روتے ہیں جہاں سے رزق اتارا جاتا تھا، زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ نیک لوگوں کی جدائی پر آسمان و زمین بھی روتے ہیں، اور کفار جب مرتے ہیں تو آسمان اور زمین کو ان پر رونا نہیں آتا۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ کہ نہ تو ان پر آسمان کو رونا آیا اور نہ زمین کو۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے مومنوں کی موت پر ان کی جدائی پر اللہ کا عرش بھی روتا ہے۔ صحابہ کے جنازے میں فرشتوں کی بھیڑ۔ ایک حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، وفات پا گئے۔ نبی علیہ السلام ان کے جنازے کے لیے چل رہے ہیں اور پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی پہلے تو کبھی ایسے چلتے نہیں دیکھا۔ فرمایا سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے اتر آئے کہ مجھے زمین پر پاؤں رکھنے کی پوری جگہ نہیں مل رہی۔ جب آپ نے دفن فرما دیا کچھ عرصہ کے بعد آپ نے فرمایا سعد کی جدائی میں اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ عرش بھی سعد کی جدائی میں 3 دن تک روتا رہا، تو نیک لوگوں کی جدائی میں آسمان اور زمین بھی روتے ہیں، فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نیک آدمی کا جنازہ قبرستان کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں تم راستے کے دونوں طرف استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، مومن کا جنازہ نکل رہا ہے، اللہ کے فرشتے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہوتے ہیں حتیٰ کہ جب اس کو قبر میں لٹا دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرا یہ بندہ دنیا سے تھکا ماندہ آیا ہے، اسے کہہ دیجئے نم کا نومت العروس۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے میرے بندے تو نیکی کر کے تھک گیا تو آپ دلہن کی نیند سو جا۔ یہاں محدثین نے ایک نقطہ لکھا، فرماتے ہیں یہ کیوں نہیں کہا تو میٹھی نیند سو جا، راحت کی نیند سو جا، بلکہ یہ کہا تو دلہن کی نیند سو جا۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب دلہن سوتی ہے اس کو وہی جگاتا ہے جو اس کا خاوند اس کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ مومن آج قبر میں سو رہا ہے، قیامت کے دن اس کو وہی جگائے گا جو اس کا محبوب حقیقی ہوگا۔ دلہن کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے خاوند کے چہرے پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ قیامت کے دن جب مومن کی آنکھ کھلے گی تو اس کی نظر کے سامنے پروردگار اور اللہ رب العزت جلوہ گر ہوں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ کئی مومن ایسے بھی ہوں گے کہ وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ اللہ رب العزت کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ رب العزت ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور آواز آتی ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی جوار رحمت کی طرف چل، اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر ادھر چل کر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو کہ یہ بھی نعمت روحانی ہے، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آئندہ آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دے اور ہمیں تقوی اور طہارت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے سچے دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عزم بالجزم کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں آئندہ نیکی کی زندگی نصیب فرما کر آج کی اس محفل سے اٹھنے سے پہلے پچھلے گناہوں سے ہمیں سبکتگوش فرما دے اور آئندہ نیکی کرنے میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں نیک بن کر رہنا آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ